دوستو سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 30 میں ویسلوس بہت غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اگر اورال مر جاتا ہے تو ارطغرل زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ کمانڈر ویسلوس بس ارطغرل کو مارنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی ایک خط لے کر آتا ہے جس سے کمانڈر کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل ترغت کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اورال کو اس کے قبیلے میں چھوڑ کر آنا اور حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف کمانڈر ویسلوس کو شہنشاہ نے منتصب بنا دیا جو ویسلوس نہیں چاہتا تھا۔ ویسلوس پطروس سے کہتا ہے کہ میں تو صرف ترکوں کی تباہی چاہتا ہوں اور ترک قبیلے کو ان زمینوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ پھر الینا کمانڈر ویسلوس کو ملتی ہے اور ویسلوس بتاتا ہے کہ میں گورنر بن گیا ہوں، جس پر الینا کہتی ہے کہ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ساری باتیں پطروس چپ کر سن رہا تھا۔ پھر الینا کے جانے کے بعد ویسلوس پطروس سے کہتا ہے کہ ارطغرل کو بس اورال ہی مار سکتا ہے، اور دوسری طرف ارطغرل ترک قبیلے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آلیار قبیلے کا سردار منتخب ہو جاتا ہے تو ہم متحد ہو جائیں گے، اور ویسلوس کی اس بات پر حکیم کہتا ہے کہ بالکل ایسا نہیں چاہے گا وہ، اور وہ متحد دشمن نہیں چاہتا۔ آئمہ خانم کہتی ہے کہ ایک کوپک کو ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ارطغرل بتاتا ہے کہ کوپک کو مجھ سے نفرت بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس نے ویسلوس سے بہت خطرناک وعدے کیے ہیں، اور یہ سب باتیں حلیمہ پریشانی کے عالم میں سن رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ویسلوس پطروس کو کہتا ہے اور اسے خوب بھڑکاوا دیتا ہے کہ اگر تم ارطغرل کو مار دو گے تو تمہیں دنیا یاد رکھے گی، اور مائیں اپنے بچوں کے نام تمہارے نام جیسا رکھیں گی، اور تمہارا نام اس دنیا فانی چلے جانے والی دنیا میں، اس دنیا فانی میں نام تمہارا زندہ رہے گا۔ پھر وہ اسے واقعہ جب تاجر حسن پر حملہ کیا تھا تو الینا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ویسلوس کہتا ہے کہ تمہیں سزا ہوگی لیکن میں تمہیں بچا لوں گا۔ اور دوسری طرف ارطغرل اورال کے پاس جاتا ہے اور اورال ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بے وجہ مار رہے ہو اور تم نے مجھ پر بالکل غلط الزام لگائے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم معصوم اور بے گناہوں کو قتل کیا تھا؟ تم نے کہیں سے بہنیں چھینی تھی اور کہیں سے اس کے بھائی چھینے تھے اور کہیں سے ان کے باپ چھینے تھے۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں اور میں کسی پر بنا ثبوت الزام نہیں لگاتا۔ اورال اپنے قبیلے سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، تمہیں اپنے بابا کی قبر پر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر اصلاح خاتون ایک خیمے میں کوپی کے پاس آتی ہے اور ارطغرل سے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کا اصرار کرتی ہے۔ کوپی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر اصلاح خاتون اسے یاد کرواتی ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی بیوی بنوں گی، اس سے پہلے آپ کو میرا بدلہ لینا ہوگا۔ پھر ایک سپاہی کوپی کو کارۂ چیسر قلعہ کا خط دیتا ہے اور کوپی اس کارۂ چیسر کے قلعے کے خط کو پڑھ کر سپاہی کو وہاں جانے کی تیاری کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پھر حاجہ توریان اور دمرل ارطغرل کے خیمے میں آتے ہیں۔ ارطغرل حاجہ توریان کو ایک بڑا کام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ کارۂ چیسر قلعہ میں ایک دکان بنانی ہوگی جو تجارت کے لیے نہیں بلکہ ان کی خبروں کے لیے بنانی ہوگی۔ کون وہاں جاتا ہے اور کون وہاں سے آتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ حاجہ توریان اس میں خطرات کے بہت زیادہ ممکنات ہیں، آپ میرے اس مشن میں آپ نہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کھلی آزادی ہے۔ لیکن حاجہ توریان کہتا ہے کہ میری جان پر ارطغرل بھائی آپ کا بہت بڑا احسان ہے، میں تو اپنی جان بھی آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ پھر کوپک ویسلوس کے پاس جاتا ہے اور ویسلوس کو بتاتا ہے کہ اگر آلیار قبیلے کا سردار بن گیا تو ارطغرل اور مضبوط ہو جائے گا اور کائی قبیلہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا، پھر ان کا ان زمینوں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ پھر کوپک ویسلوس کو کہتا ہے کہ ارطغرل کو سزا دلوانے کے لیے میرے پاس ایک ثبوت ہے۔ پھر وہ نوٹ بکس اسے دیتا ہے، اور یہاں پر دوستو اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔